جو نظام مغرب نے دنیا کو دیا ہے وہ اصطلاحات کا، عنوانات کا، ٹرمینالوجیز کا ایک کھیل ہے۔ دیکھیں، وہ دنیا میں سب سے بڑا فساد برپا کرتے ہیں تو امن کے نام پر کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے عراق میں 10 لاکھ لوگ یا 20 لاکھ لوگ مار دیے تو کیوں مارے؟ امن کے نام پر۔ افغانستان میں کئی ملین لوگ مار دیے، عنوان کیا اختیار؟ یعنی دنیا کی سب سے بڑی بدامنی امن کے نام پر پھیلائی جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ آوارگی وہ آزادی کے نام پر پھیلائی جائے گی۔ ایسے ہی ایک لفظ ہمارے ہاں آیا ہے اور ہم نے بھی بلا سوچے سمجھے اس کا استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ ہے مساوات کا۔ مساوات یا برابری، اس کو ڈیفائن کیسے کیا جائے، اس سے مراد کیا ہے، یہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام مساوات کو ان معنوں میں نہیں لیتا جن معنوں میں کوئی سوشلزم کے نزدیک جو اس کے معنی ہیں۔ اسلام مساوات کی بجائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کا دین ہے۔ اگر مساوات سے مراد بالکل برابری ہے، ایک جیسا رول ہے، ایک جیسا کردار ہے، یا ایک جیسا طرز زندگی ہے، تو اسلام نے اس کی بجائے اپنا جو انحصار رکھا ہے، اسلام نے جو اپنی بنیاد بنائی ہے، اسلام نے جس پر اپنی عمارت کھڑی کی ہے، وہ عدل و انصاف ہے۔ اور عدل و انصاف میں اور مساوات میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ مساوات کا تو مطلب ایک یکساں برابری تمام چیزوں میں۔ جیسے اگر فرض کیجئے ہم ذرا جانوروں کی دنیا میں چلے جائیں تو مساوات کا مطلب یہ ہے کہ ہل کے اندر بیل بھی جوتا جائے اور گائے بھی جوتی جائے، تب مساوات قائم ہوگی۔ اور مساوات کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری گائے کی بھی ہو اور بیل کی بھی ہو بیک وقت، تو ظاہر بات ہے کہ یہ برابری ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ گائے چونکہ اس کی تخلیق اللہ پاک نے اور طریقے سے کی ہے تو وہ بچے پیدا کرنے کے لیے اور دودھ دینے کے لیے ہے، اور بیل جو ہے وہ ہل چلانے کے لیے اور ریڑھا کھینچنے کے لیے اور سختی کے کام کرنے کے لیے۔ اب اس میں دونوں کے رول میں مساوات تو نہیں ہے، اب الگ الگ اپنے اپنے کام ہیں، مگر عدل ضرور ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے جس کو پیدا کیا ہے اس سے وہی کام لیا جا رہا ہے۔ جو چیز اس کی باڈی کیمسٹری کے ساتھ، اس کے سٹرکچر کے ساتھ، اس کے کام کے ساتھ، اس کی نوعیت کے ساتھ، اس میں موجود قوتوں اور صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے، وہی رول اس کو، وہی ٹاسک اس کو اسائن کیا گیا ہے۔ اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں۔ اس لیے جب اسلامی پیراڈائم میں آپ کسی چیز کو سوچیں گے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں چیزوں کو عدل و انصاف کی بنیاد پر کھڑا کیا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارے اور بہت ساری چیزیں چلتی ہیں۔ مثلا ہم نے جو انفرادی ملکیت کا تصور اسلام نے جائز قرار دیا، پروفٹ موٹیو کو جائز قرار دیا، انسانوں کے درمیان معاشی اعتبار سے ایک جائز اور عادلانہ اور منصفانہ اونچ نیچ کو جائز قرار دیا۔ اسلام میں یہ نہیں کہا گیا کہ پورے معاشرے کی آمدن کو بالکل روپوں پیسوں کے اعتبار سے ایک برابر کر کے رکھا جائے اور اس کے لیے کوئی مصنوعی نظام بنانے کی کوشش کی جائے، جو تجربہ آپ کے پڑوس کے اندر سوشلزم کا بہت برے طریقے کے ساتھ ناکام ہوا۔ اور اس قسم کی مساوات کی کوششیں تو بالکل اس کی ہنڈیاں تو بیچ چوراہے کے اندر پھوٹ گئی پوری دنیا کے سامنے۔ وہ ملک جو دنیا کو یہ نظام دینا چاہتے تھے اور دنیا میں یہ نظام لانا چاہتے تھے، وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکے، وہ خود ٹکڑوں کے اندر بٹ گئے، بجائے اس کے کہ وہ دنیا کو اس کا کوئی نظام دیتے۔